تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم۔ جنگ احد میں جب منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمی لے کر واپس لوٹ گیا اور ان کو دیکھا دیکھی 2 خاندان اور بھی لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن جنہوں نے ثابت قدمی سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا کی ساری چیزیں وفائیں بے وفائی میں بدل جائیں گی اور اللہ جل شانہ کا حکم اسی کا دیا ہو، اسی کی دی ہوئی جان ہے، اور اللہ ہی کے بھروسے پہ دنیا سے ظلم و ستم کو، کفر و ضلالت اور جہالت کو، اندھپن کو ختم کرنا ہے، تو وہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ کبھی بھی ہارے نہیں، ہمت بھی نہ ہارے، میدان بھی نہیں ہارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں دنیا میں چمکایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہی ہمت دلائی جیسا کہ تفسیر روح المعانی اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت سارے ایسے نبی جو خدا ترس تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کفاروں سے، ظالموں سے اس طرح لڑ جاتے تھے کہ نہ وہ ہمت ہارتے تھے، نہ اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں سے وہ کمزور ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی تھی، بلکہ اللہ جل شانہ ایسے ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ تو چاہتا یہ ہے کہ مومن ہمیشہ جو ہے مضبوط رہے، عمل کے اعتبار سے بھی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کمزور مومن سے قوت والا مومن بہتر ہے۔ اور پھر وہ یہ سب کرنے کے بعد ربیون کثیر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ سے جڑنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے تھے، تو وہ اپنے کام پر اتراتے نہیں تھے بلکہ ان کا رجوع اللہ کی طرف تھا۔ ان کی دعائیں کیا تھی؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ یہی دعا کیا کرتے تھے سارا کچھ کام کرنے کے بعد بھی، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ جو ہو گئے اسے معاف کر دیجئے، اس کام میں اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہمارے معاملے میں تو ہمیں اس سے بھی معاف کر دیجئے، اور ہمیں اس کام پر ثابت قدم رکھیے اور کفاروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ جب یہ اللہ کا کام، اللہ کی ذمہ داری نبھانے کے بعد ظلم و ستم کو، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کی کام کرنے کے بعد جب اللہ جل شانہ سے دعا کرتے، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ایک انعام کو بیان فرمایا۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہترین اجر عطا فرمایا، بہترین زندگی عطا فرمائی، اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ جل شانہ جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے دنیا کے اندر اللہ کی مرضیات پہ چلتا ہے، اللہ ہی کے لیے جان کو کھپا دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہمت دکھاتا ہے، اللہ ہی کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔